یہ پوری عربی میں جو ہے وہ دعا ہے. دعا کا ٹرانسلیشن کیا ہے؟ دیر از نو گاڈ بٹ یو, آئی ہیو رانگ مائی سیلف سو فارگیو می, فار نن فارگیو سنس بٹ یو. اللہ اسٹونش کرتا ہے ایسے بندے پہ, اور اللہ کہتا ہے مائی سرونٹ ایکنالوجز دیٹ ہی ہیز اے لارڈ ہو فرگیوز اینڈ پنشز. اللہ اینجلس کو کہتا ہے, اللہ تعالیٰ بولتا ہے کہ کیا میرا بندہ یہ ایکنالج کر رہا ہے کہ اس کا ایک رب ہے, اور وہ رب جو ہے گناہوں کو معاف کرتا ہے. یعنی اللہ کو اتنی خوشی ہوتی. اسی سے ریلیٹڈ ایک اور حدیث ہے کہ جب ایک گناہ گار, صحیح بخاری کی حدیث ہے, جب ایک گناہ گار شخص اللہ سے گناہوں کی معافی مانگتا ہے تو اللہ کو اس طرح کی خوشی ہوتی ہے جیسے ایک انسان جس کا کیمل ڈیزرٹ میں لاسٹ ہو گیا تھا اور وہ اپنے کیمل کو ڈھونڈ رہا تھا, اور اس کیمل پہ سارا سامان تھا, اس کیمل پہ پانی بھی تھا, اس کا باقی بھی دیگر سامان تھا, اور اچانک اسے دور سے وہ کیمل چلا نظر آتا ہے تو وہ خوشی میں آپے سے باہر ہو کر جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ اے اللہ میں تیرا رب ہوں اور تو میرا بندہ ہے. یہ حدیث کے الفاظ ہیں, یعنی خوشی میں اس طرح کے الفاظ کہہ دیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کو اس لیول کی جو ہے وہ خوشی ہوتی ہے جب گناہ گار بندہ اللہ سے بات کرتا ہے, جب گناہ گار بندہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پکارتا ہے. ہمیں آن دی ادر ہینڈ شیطان نے جو وصفہ ڈالا ہے کہ تیرے تو اتنے گناہ ہیں, تو تو اتنا گناہ گار ہے, تو تو اس قابل ہی نہیں کہ اللہ تک تیری بات پہنچے, یا اللہ تجھے رپلائی کریں, یا اللہ تیری آواز سنے. حدیث تو کمپلیٹلی اس کے برعکس کہہ رہی ہے. حدیث تو کہہ رہی ہے کہ گناہ گار بندہ جب توبہ کرتا ہے اس پر زیادہ خوشی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ. اینڈ اٹ پرفیکٹلی میک سینس. میں ایک ٹیچر ہوں, آپ میں بھی شاید کوئی ٹیچر ہو. جب اچھے اسٹوڈنٹ جو ہے وہ اے لیتے رہیں, اے اسٹار لیتے رہیں, مجھے کوئی اتنی خوشی نہیں ہوتی, میں کوئی سرپرائز نہیں ہوتا ہوں. لیکن جب بیک بینچر اور ایک ایسا اسٹوڈنٹ جس کا ریکارڈ ہی کوئی نہیں ہے وہ اگر اچھے نمبر لے لے تو میں اسٹونش بھی ہوتا ہوں, اور ظاہر ہے کہ مجھے دگنی خوشی ہوتی ہے, شاید اس سے بھی زیادہ خوشی ہوتی ہے. تو اٹ پرفیکٹلی میک سینس. اوکے, تو یہ اسٹونشمنٹ کے بارے میں, اللہ کی اسٹونشمنٹ یہ اللہ کا ایٹریبیوٹ ہے کہ رب اسٹونش ہوتا ہے, اور اسی لیے اللہ نے اپنے عرش پر لکھوایا نا کہ ویریلی مائی کمپیشن اوور کمس مائی رائے. بے شک میری جو نرمی ہے یا میرا جو کمپیشن ہے, میری جو محبت ہے, میری جو مرسی ہے, وہ میرے غصے پر حاوی ہے, وہ میرے غضب پر حاوی ہے. اور ایسا ہی ہے, ہم اپنی زندگی کے معاملات دیکھ لیں, اگر اللہ ہمیں ہمارے گناہوں پہ فوراً پکڑ شروع کر دے تو شاید ہم میں سے کوئی بھی زندہ نہ بچے, شاید ہم میں سے کوئی بھی جو ہے وہ اس زمین پر چل نہ سکے. لیکن کتنے چانسز دیتا ہے, کتنے چانسز دیتا ہے اللہ. آپ یہاں سے اندازہ لگا لیں کہ خالد بن ولید کو چانس دیا اللہ نے. ایک ٹائم پہ وہ دشمن ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اگلے ہی ٹائم پہ وہ ایک ایسے کمانڈر بنے کہ ان کے سیف اللہ کا لقب ان کو دیا گیا. حالانکہ ظاہر ہے ایٹ ون مومنٹ گناہ کر رہے ہیں, نبی کے خلاف تلوار نکال رہے ہیں, اس سے بڑا گناہ اور کیا ہے. بہت بڑے بڑے گناہ لوگوں سے ہو جاتے ہیں, لیکن اللہ کا دروازہ ہمیشہ کھلا ہے. اللہ کا دروازہ کبھی بند نہیں ہوتا, انسان خود دروازہ بند کرتا ہے, اللہ کبھی دروازہ بند نہیں کرتا. اوکے, سو اس کے بعد میں توبہ کی کنڈیشنز کے بارے میں آپ سب سے بات کرنا چاہوں گا. بہت ضروری ہے کہ چونکہ توبہ ایک بہترین عمل ہے, بہت بڑا عمل ہے, یہ ہمارے باپ کا عمل ہے, حضرت آدم علیہ السلام کا عمل ہے. تو اٹ از امپورٹنٹ کہ ہم جانیں کہ سنسیئر ریپینٹنس ہوتی کیا ہے. اس سے پہلے ایک اور حدیث میں آپ کو سنا دوں, سنسیئر ریپینٹنس کی انشاءاللہ بات کر رہے ہیں. سن ڈیو ٹو ڈیزائر, ڈیزائر کی وجہ سے سن اور ایروگنس کی وجہ سے سن, یہ دو مختلف چیزیں, یہ سمجھ لیں. ابو نعیم رپورٹڈ, یہ حلیت الاولیاء ایک کتاب ہے بہت زبردست, اس میں سلف کے واقعات موجود ہیں. ابو نعیم رپورٹڈ سفیان ابن عیینہ رحمہ اللہ سیڈ, whoever commits a sin due to desire, جو بھی گناہ کرتا ہے خواہش کی وجہ سے. Verily, whoever commits a sin due to desire, we should hope for his repentance. ہمیں امید ہونی چاہیے کہ اس کا گناہ معاف ہو جائے گا. کیوں؟ Verily, Adam علیہ السلام disobeyed due to desire and he was forgiven. کیونکہ ہمارے باپ آدم علیہ السلام نے ڈیزائر کی وجہ سے, ڈیزائر تھی نا کہ اللہ نے منع کیا ٹری سے نہیں کھانا, سیلف کنٹرول ظاہر ہے لوز ہو گیا فار واٹ ایور ریزن, اور ڈیزائر کی وجہ سے جو ہے یا کیوریوسٹی کی وجہ سے ہے گناہ کر بیٹھے. تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے سفیان ابن عیینہ نے کہ اگر کوئی شخص ڈیزائر کی وجہ سے گناہ کرتا ہے تو اس کی معافی ہے. بٹ if a sin is committed due to pride and arrogance, then fear that the perpetrator may be cursed. لیکن اگر کوئی شخص متکبر ہو کر, اور جیسے فرعون تھا, انا ربکم الاعلیٰ, تکبر, ایک تو گناہ کر رہا ہے, بچوں کو مار رہا ہے, آگے سے اعلان کر رہا ہے کہ میں رب ہوں, میں زندگی دیتا ہوں, میں موت دیتا ہوں, تو یہ والا جو سن ہے اس کے بارے میں ہے کہ that person will be cursed.
Verily Iblis disobeyed due to pride and he was cursed. انہوں نے کہا کتنا خوبصورت کمپیریزن ہے کہ آدم علیہ السلام نے بھی گناہ کیا لیکن وہ گناہ ڈیزائر کی وجہ سے تھا، پھسل گئے، لیکن ابلیس کا جو گناہ تھا وہ تکبر کی وجہ سے تھا، وہ پرائڈ کی وجہ سے تھا، تو وہ کرسڈ ہو گیا، اسی لیے ہم اسے رجیم کہتے ہیں۔ تو اگر آپ کسی کو گناہ میں مبتلا دیکھیں تو اس کو پہلی تو بات جج نہ کریں، کیونکہ وہ شخص سٹرگل کر رہا ہے، وہ کون سا پرائڈ میں کر رہا ہے۔ بہت سے ایسے گناہ ہیں، مسلمان تو پرائڈ میں نہیں کر سکتا، میں نے تو آج تک ایسا مسلمان نہیں دیکھا جو گناہ کر کے جو ہے تکبر کرے کہ میں تو بالکل ٹھیک ہوں۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ اسے نالج ہی نہیں ہے کہ یہ گناہ کا کام ہے۔ بہت سے لوگ گناہ کر رہے ہیں، انہیں نالج ہی نہیں ہوتا یہ گناہ ہے، ایسے بھی ویسے بہت کم ہیں، لیکن میجورٹی لوگ جو گناہ کرتے ہیں، جو گناہ میں ملوث ہیں، وہ بیسیکلی ڈیزائر کی وجہ سے ملوث ہیں، اسپیشلی آج کے دور میں خواہش نفسی جسے ہم کہتے ہیں۔ تو اس کی توبہ بالکل ہے، اللہ کے توبہ کے دروازے جو ہے بالکل کھلیں، اور 6 گھنٹے ہمارے پاس ہوتے ہیں اس سے پہلے کہ ہم ریپینٹنس کریں۔ ٹرو ریپینٹنس کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے سورہ ہود میں چیپٹر 11 ورس 3 میں کہا کہ سیک دا فارگیونیس آف یور لارڈ اینڈ ٹرن ٹو ہم ود سنسیئر ریپینٹنس۔ اللہ کی طرف رجوع کرو، اللہ سے توبہ کرو۔ اب سنسیئر ریپینٹنس ہے کیا، اس کی کنڈیشنز کیا ہیں؟ اس کی چند ایک کنڈیشن اسکالر نے بیان کی ہیں، وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ نمبر 1، امیجیٹ سیسیشن آف دا سن، کہ فوری اسی وقت اس گناہ کو چھوڑ دیں، ویٹ نہ کرنا۔ یعنی آپ کسی ایڈکشن میں مبتلا ہیں، ٹرائی کریں اسی وقت اس گناہ کو چھوڑ دیں، جب آپ کو ریئلائز ہو گیا ہے گناہ ہے، توبہ کی، اس کو گناہ کو چھوڑ دیں اس وقت، نمبر 1۔ نمبر 2، ریگریٹ فار واٹ از پاسٹ، ندامت شو کرنا، ریگریٹ شو کرنا، لیکن اتنا نہیں کہ بندہ ڈی موٹیویٹ ہو جائے۔ اوور پروکریسٹینیشن، اوور ندامت جو ہے وہ پروکریسٹینیشن کی طرف لے جاتی ہے، پھر بندہ ایکشن کی طرف نہیں آتا، ہر وقت نادم ہوتا رہتا ہے، نادم ہوتا رہتا ہے۔ اس سے کیا ہے کہ اس کی ول پاور کم ہوتی ہے، اور گناہ کا بہت تعلق ول پاور کے ساتھ ہے۔ نادم ہونا اچھی بات ہے، لیکن اتنا زیادہ ہوں گے تو ول پاور ٹوٹے گی۔ ول پاور جب ٹوٹے گی تو شیطان مزید اٹیک کرے گا، شیطان پھر گناہ میں مزید لے جائے گا، بلکہ ڈیفنس میکنزمز ہمارے برین بناتا ہے، ہمارا برین بہت بلا قسم کے ڈیفنس میکنزم بناتا ہے گناہ کے لیے۔ بس ہمارے برین میں ظاہر ہے ہمارا ایک نفس ہے، نفس ہمارا، اس کے پاس پھر بہت زبردست ڈیفنس میکنزم ہوتے ہیں گناہ کرنے کے۔ ایک بہت بڑا ڈیفنس میکنزم یہ کہ میں تو بچ ہی نہیں سکتا۔ یہ جو سینٹینس ہے نا، میں تو بچ ہی نہیں سکتا، یہ شیطانی سینٹینس ہے میرے نزدیک۔ اس کا مطلب ہے کہ ول پاور ماری گئی ہے اگلے کی، اور وہ اس نے خود اپنے اوپر یہ بات مسلط کر لی کہ آئی کین ناٹ لیو دس سن، میں تو بچ ہی نہیں سکتا۔ ان شارٹ وہ اصل میں گناہ کرنا چاہ رہا ہے، اس لیے اس نے پہلے سے سینٹینس گھڑ لیا کہ میں تو بچ ہی نہیں سکتا، تاکہ ظاہر ہے وہ کوگنیٹو ڈسوننس جو پیدا ہوتی ہے نا، ذہنی تذبذب، جیسے سگریٹ لوگ پیتے ہیں ان سے چھوڑا ہی نہیں جاتا، سٹریس پیدا ہوتا ہے کہ چھوڑنا چاہیے چھوڑنا چاہیے، ایک ٹائم آتا ہے کہتے ہیں میں چھوڑ ہی نہیں سکتا۔ وہ کس لیے؟ ڈیفنس میکنزم ہے، ٹو کام یور سیلف ڈاؤن۔ تو ریگریٹ فار واٹ از پاسٹ، نادم ہونا بہت ضروری ہے۔ ندامت، میں آپ کو ایک خلیفہ کا واقعہ سناتا ہوں، میرا گمان ہے کہ عمر بن عبدالعزیز ہیں، لیکن آئی کوڈ بی رانگ، اس لیے میں صرف کہہ رہا ہوں کہ ایک خلیفہ کا واقعہ۔ ایک خلیفہ تھے، ان کا پاسٹ کچھ ایسا تھا کہ وہ بہت ہی پراؤڈ قسم کے پرنس تھے، امید کیلف تھے، اور اتنے پراؤڈ تھے، امید ظاہر ہے کہ ان کے پاس دولت بہت زیادہ تھی، اتنے پراؤڈ تھے کہ ایک بار انہوں نے اپنے سلیو بوائے کو کہا، اپنا جو وہ تھا لڑکا تھا یا جو بھی تھا بندہ تھا، کہ مجھے پانی پلاؤ، تو وہ بھول گیا پانی پلانا۔ اب اتنا پرائڈ تھا، اتنا غصہ تھا کہ انہوں نے اس بندے کو جو غلام تھا دھوپ میں کھڑا کروا دیا، اور دھوپ میں کھڑا کروایا، اس کے بعد بھول گئے یا جو بھی ہوا، وہ بندے کی ڈیتھ ہو گئی دھوپ میں کھڑا ہونے سے، یعنی صحرا میں دھوپ میں کھڑا کر دیا کہ اس کی جرت کیسے ہوئی کہ اس نے مجھے پانی نہیں پلایا، یہ بھول کیسے گیا میری خدمت کرنا۔ اس کے بعد وہ کیلف بنے، میرا گمان ہے عمر بن عبدالعزیز، اینی وے اس کے بعد وہ کیلف بنے، اللہ نے ہدایت دی، اسکالرس کی محفل میں بیٹھتے تھے، اور ظاہر ہے کہ ان کے بارے میں اسکالرز یہ بات کرتے تھے کہ ہی از جسٹ لائک عمر بن الخطاب، یعنی ہی از دا 5th رائٹیسٹ کیلف، ان کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا تھا۔ اور اتنے ان کے صدقہ جاریہ ہیں کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا انہوں نے کیا کیا چیز جاری کی امت مسلمہ کے لیے۔ لیکن اکثر ایک اسکالر نے انہیں جو ہے وہ دعا دی کہ کہتے ہیں میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ جنتی انسان ہیں، ایک اسکالر نے انہیں کہا، تو ہی اسٹارٹیڈ ٹو کرائی، اور بہت روئے۔ تو اسکالر نے کہا کہ آپ کے رونے کی وجہ نہیں سمجھ آئی، ہے تو میں نے اچھی بات بتائی ہے۔ تو ہی سیڈ کہ ہاؤ کین آئی گو ٹو جنہ وین ہی اسٹینڈز ان مائی وے، میں کیسے جنت میں جاؤں گا جب وہ شخص میرے سامنے کھڑا ہوا ہے، میری رکاوٹ ہے۔ یعنی نادم ہونا،
ندامت ہے, حالانکہ آئی ایم شیور اللہ تعالیٰ نے انہیں فورگیو کر دیا ہوگا کیونکہ ہی ایکنالجڈ ہز سن, لیکن ندامت اینڈ تک رہی کہ نہیں مجھ سے بہت بڑی زیادتی ہوئی تھی, میں نے بہت جو ہے وہ غلط کام کیا تھا. سو ندامت ہونا یہ اچھی بات ہے, یہ ہمیں ہمبل کرتا ہے. اگر انسان گناہ نہ کرتا تو وہ متکبر بن جاتا, یہ بات یاد رکھیں. لیکن اس کا مطلب نہیں ہم گناہ کریں, گناہ ہو جاتے ہیں, اور گناہ جب ہوتے ہیں تو پھر انسان کے لیے ایک لیسن ہوتا ہے, ندامت ہوتی ہے کہ کیسی آکڑ ہے, تم تو گناہ گار انسان ہو, ٹھیک ہے, تو اس لیے ندامت. تیسری جو کنڈیشن ہے ڈٹرمینیشن ناٹ ٹو ریٹرن ٹو دا سن, پکی ڈٹرمینیشن آپ میں ہونی چاہیے کہ اب میں نے واپس نہیں جانا گناہ کی طرف. یہ سب سے مشکل سٹیپ ہے. لوگ پہلی دو کر لیتے ہیں, توبہ بھی کر لیتے ہیں, اس کے بعد ریگریٹ بھی کرتے ہیں, ندامت بھی کرتے ہیں, لیکن بیک آف دا مائنڈ ان کے مائنڈ میں ہوتا ہے کہ یہ تو میں دوبارہ کروں کیونکہ میرے سے تو یہ چھوڑا ہی نہیں جا رہا, میں تو پھسلوں, ٹھیک ہے نا, پہلے ہی ڈیفینس میکانزم بنا لیا. تو یہ ٹرو ریپینٹنس نہیں ہے. لیکن ہیونگ سیڈ اٹ, شیخ صالح المنجد کا آپ کو فتویٰ بتاتا ہوں. ان سے کسی نے پوچھا کہ ٹرو ریپینٹنس کی کنڈیشن ہے کہ دوبارہ اس گناہ کی طرف مت جاؤ, انہوں نے کہا یہ ایسے ہی ہے. تو اس نے کہا کہ لیکن میں تو بار بار جاتا ہوں. تو انہوں نے اس کا بڑا اچھا جواب دیا کہ اگر تو واقعی آپ نے ٹرو ریپینٹنس کی تھی اور آپ کا پکا ارادہ تھا کہ میں نہیں جاؤں گا, اللہ تو نیت جانتا ہے نا, آپ کا پکا ارادہ تھا میں نہیں جاؤں گا, تو وہ والا گناہ ایلیمینیٹ ہو گیا. اس کے بعد جب وہ سیم گناہ آپ نے کیا تو وہ نیو سن کاؤنٹ ہوگا. سمجھ رہے ہیں بات, یعنی وہ نیو سن ہے. اب اس کی دوبارہ ویسے سے آپ ریپینٹ کریں گے. لیکن اگر بائی پلان ہے کہ نہیں میں کرتا رہوں گا, توبہ بھی کرتا رہوں گا, مذاق بنا لیا, اگر رولز کو, کچھ رولز کو ہم مذاق بنا لیتے ہیں نا, ہمیں ایک چھوٹ مل گئی, لا سمجھ آ گیا, تو انسان بہت چلاک ہے, اس کے بعد اس کو مس یوز کرتا ہے. تو اگر تو مس یوز کریں گے لاس کو تو پھر زیادہ گناہ کے مرتکب ہوں. تو اس لیے یہ بہت امپورٹنٹ سٹیپ ہے ڈٹرمینیشن پہ لوگ فیل ہوتے ہیں. کیوں فیل ہوتے ہیں؟ وہ پلان نہیں بناتے ہیں, ول پاور نہیں ہے, ڈٹرمنڈ نہیں ہے ٹو لیو دا سن. ڈٹرمینیشن کیسے آتی ہے؟ لکھ کے, پلان بنا کے, کسی کو بتا کے, وعدہ کر کے, کسی کو شامل کر کے, پورا انالیسس کر کے. دس از ڈٹرمینیشن. یہ تو کوئی ڈٹرمینیشن نہیں کہ پلان ہی کوئی نہیں بنایا. تو ڈٹرمنڈ لوگ جو ہوتے ہیں ان کے ایکشنز بہت زیادہ ہوتے ہیں, یاد رکھیں. اور وہ لکھتے ہیں باقاعدہ کہ میں نے نہیں کرنا یہ سن, میں نے بچنا ہے اس گناہ سے. میں نے کئی نوجوانوں کو ان کے کمروں میں یہ آیت لگاتے دیکھا یونیورسٹی ٹائم پہ, اور آج بھی کچھ ایسے لوگ ہیں جو مجھے بتاتے ہیں کہ انہوں نے ریمائنڈرز لگائے ہوتے ہیں اپنے کمرے میں کہ اللہ از واچنگ یو, سم تھنگ لائک دس, یا کوئی آیت لگائی ہوتی ہے, ٹھیک ہے, جس سے ان کو فوراً سوچ اس طرف چلی جاتی ہے کہ نہیں گناہ نہیں کرنا, اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے, اور یہ چیز انہیں موٹیویٹ کرتی ہے. اس کا مطلب ان کی ریپینٹنس ٹرو ہے, سنسیئر ہے, کیونکہ دے آر ڈٹرمنڈ ٹو لیو دا سن, وہ ڈٹرمنڈ ہے گناہ چھوڑنے کے لیے. اوکے, تو یہ سٹیپ بہت مشکل ہے, لیکن یہ بہت زبردست کنڈیشن ہے ٹرو ریپینٹنس کی. اور چوتھی کنڈیشن ہے ریسٹیٹیوشن آف وکٹمز رائٹس اور سیکنگ دیئر فارگیونیس. اگر حقوق العباد سے ریلیٹڈ ہے گناہ, تو پھر اس بندے کے جس کے آپ رائٹس کو ضمن کر رہے ہیں وہ رائٹس دوبارہ سے دیں اسے, یا اس سے معافی مانگیں. اور اگر یو کین ناٹ فائنڈ دیٹ پرسن, آلدو یہ سچویشن امپاسبل ہے آج کے دور میں, اب تو سوشل میڈیا کا دور ہے. مثال کے طور پہ بچپن میں کسی سے زیادتی کی, آج آپ کو نہیں سمجھ آ رہی, تو آپ جو ہے وہ آپ کو مل بھی نہیں رہا وہ بندہ, تو پھر اس کے بارے میں کہ صدقہ کریں, اور ظاہر ہے کہ اللہ سے مغفرت طلب کریں. لیکن یہ پاسبل نہیں ہے, سوشل میڈیا کا دور ہے, لوگ مل جاتے ہیں. تو یہ 4 کنڈیشن. اس کے علاوہ بھی کچھ کنڈیشن جو ہے وہ اسکالرز نے بیان کی, وہ بھی بتاتا ہوں آپ کو. ایک اور کنڈیشن یہ ہے کہ جو گناہ ہے اٹ شوڈ بی گیون اپ اونلی فار دا سیک آف اللہ. یہ سنسیئر ریپینٹنس, اللہ کے ڈر سے گناہ چھوڑا جاتا ہے نا, یا اللہ کو راضی کرنے کے لیے. کچھ لوگ گناہ اس لیے چھوڑتے ہیں کہ میری صحت ڈیمیج ہو رہی ہے, ٹھیک ہے نا, الکوہل ایڈکٹ ہوتے ہیں, کہتے ہیں گناہ اس لیے چھوڑ دیا, یا سگریٹ اس لیے چھوڑ دیا. آلدو یہ ون آف دا ریزنز ہے, میں اس ریزن کا انکار نہیں کر رہا. جب ہم نے کسی کو گناہ چھڑوانا ہے تو ہم نے اس کی اس طرح توجہ دلانی ہے کہ تیری صحت برباد ہو رہی ہے, راتیں جاگتے ہو, ٹھیک ہے نا, نیند نہیں آتی, اور ظاہر ہے کہ صحت برباد ہو رہی ہے, ٹھیک ہے. لیکن جب گناہ اس نے چھوڑنا ہے تو اس نے نیت یہ رکھنی کہ میرا رب مجھ سے ناراض ہوتا ہے, میں اللہ تعالیٰ کی حدود کو پامال کر رہا ہوں, اس لیے میں یہ گناہ چھوڑ رہا ہوں. پھر آپ دیکھیں کہ اس میں ڈٹرمینیشن آتی ہے کہ نہیں آتی, کیونکہ جو ایکٹ اللہ کے لیے کیا جاتا ہے اس میں اللہ کی طرف سے برکت آتی ہے, اور جب اللہ کی طرف سے برکت آئے گی تو پھر ظاہر ہے کہ ڈٹرمینیشن بھی آئے گی. تو پہلی بات یہ ہے کہ وہ گناہ کو صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا کے لیے چھوڑے. ایک حدیث میں آتا ہے کہ whoever gives something for the sake of Allah, Allah will enrich him and Allah will fill his heart with richness, اور اللہ تعالیٰ will replace it with something better.
میں ایک آرٹیکل پڑھا تھا, آپ بھی پڑھیے گا, ابھی ٹائم نہیں ہے. انہوں نے 14 ریزنز بتائی ہوئی تھی, 14 بینیفٹس کہ وین یو لیو سم تھنگ فار دا سیک آف اللہ. گوگل پہ لکھیں وین یو لیو سم تھنگ فار دا سیک آف اللہ, آ جائے گا وہ آرٹیکل یا اس سے ریلیٹڈ کچھ آ جائے گا. اتنی موٹیویشنل احادیث ہے. اسپیشلی قیامت کے روز 7 طرح کے لوگ اللہ کے عرش کے سائے تلے ہوں گے, اور اکثر حبس ہوتی ہے, گرمی ہوتی ہے, بندے کا دم گھٹ رہا ہوتا ہے حبس کے موسم میں. سوچیں کہ وہ کیا میدان حشر کا جو سین ہے. 7 type of people will be under the shade of throne of Allah. ان میں سے ایک وہ ہے who leave something for the sake of Allah. ایک ٹائپ وہ بھی ہے جو اللہ کے ڈر سے گناہ چھوڑ دیتا ہے, جو اللہ کے ڈر سے یا اللہ کی خوشنودی کے لیے, اللہ کو راضی کرنے کے لیے کسی چیز کو لیٹ گو کر دیتا ہے. یہ ہے اصل میں فلسفہ. اوکے, تو ایک ریزن یہ بھی ہے کہ وہ ریمورس بھی کرتے ہیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے گناہ کو چھوڑتے ہیں. 5 کنڈیشنز آپ کو بتائیں, ریپیٹ کرتے ہیں دوبارہ سے. پہلی کنڈیشن جو ہے وہ میں نے آپ کو کیا بتائی کہ امیجیٹ سیسیشن آف دا سن, فوری چھوڑنا ہے. اوکے, کوشش کرنی فوری اس سے کنی کترانی اور اس کو چھوڑ دینا. مثال کے طور پہ اگر وہ گناہ کسی چیز سے ریلیٹڈ ہے تو وہ چیز دیکھنا چھوڑ دیں, فوراً توبہ کریں. کئی میں نے ایسے لوگ دیکھے ہیں, یونیورسٹی لائف ہم نے بھی گزاری ہے, اب آپ سے کیا باتیں چھپانی. ظاہر ہے کہ ایسے لوگ انفارچونیٹلی ہوتے ہیں جو گناہ کو جاری کرنے میں جو ہے وہ ظاہر ہے پیک پر ہوتے ہیں. کچھ لوگ ہوتے ہیں گناہ اکیلے کچھ ہوتے ہیں وہ گناہ جاری کرتے ہیں, جس میں ظاہر ہے کہ ویڈیوز آگے دینے والے یا مواد آگے شیئر کرنے والے ایسے لوگ ہوتے ہیں. تو میں نے کئی ایسے اپنے پرسنل دوستوں کو دیکھا ہے کہ جب انہوں نے توبہ کی, جب انہوں نے گناہ چھوڑا تو سب کچھ ڈیلیٹ کیا. یہ ہے امیجیٹ سیسیشن آف دا سن کہ ختم, خلاص, نہیں چاہیے مجھے ایسی موویز, ایسا مواد, سب کچھ ڈیلیٹ کیا جو فتنے میں ڈالتا ہے. ٹھیک ہے, کچھ لوگوں نے میوزک چھوڑا, گھٹیا اور گندا قسم کا میوزک, تو ڈیلیٹ کر کے چھوڑا, انکلوڈنگ می. 200 GB کی کلیکشن تھی اس دور میں کہ 200 GB آپ سوچ بھی نہیں سکتے. 2006-2007 کی بات کر رہا ہوں. کمپلیٹلی ڈیلیٹڈ ود ان اے بلنک آف این آئی. ٹھیک ہے, ایک ایسی چیز ڈیلیٹ کرنا جس سے آپ محبت کرتے ہیں بہت زیادہ, اللہ کی طرف سے تھی یہ پاور آبویسلی. ریگریٹ فار واٹ از پاسٹ. اوکے, اس کے بعد ریگریٹ کرنا جو پاسٹ ہے, اس میں ندامت شو کرنا. ڈٹرمینیشن ناٹ ٹو ریٹرن ٹو دا سن, ویری ڈیفیکلٹ اسٹیپ, لیکن ڈٹرمینیشن والے جو ہوتے ہیں وہ پھر اپنے ایکشن سے ثابت کرتے ہیں کہ میں واقعی ڈٹرمنڈ ہوں. جب آپ گناہ چھوڑتے ہیں اس کے بعد گناہ کی چاہت ڈبل امپیکٹ سے آتی ہے. اس کی وجہ کیا ہے کہ شیطان نہیں چاہتا آپ گناہ چھوڑیں, آپ کو ڈبل دا امپیکٹ آئے گا. لیکن اگر آپ وہ ڈبل دا امپیکٹ کو ریزسٹ کر جاتے ہیں, ٹرسٹ می, اللہ تعالیٰ آپ کو ایسی سکت دے گا کہ نیکسٹ ٹائم آپ کے لیے وہ چھوڑنا بہت آسان ہو جائے. صبر کرنے سے آتا ہے. حدیث کے الفاظ, فوربیرنس کیسے آتی ہے, ایک صحابی نے پوچھا, یعنی صبر اور برداشت. رسول اللہ نے کہا کہ فوربیرنس کرنے سے آتی ہے. یہ پوری نیورو سائنس. جیسے جم جو ہے باڈی بنانے سے بنتی ہے, بیٹھے بیٹھے تو نہیں بنتی ہے نا, جم جانا پڑتا ہے, تھوڑی سی تکلیف کرنی پڑتی ہے, ظاہر ہے مسلز بنانے پڑتے ہیں تو پھر بن جاتے ہیں. اسی طرح آپ کے برین کے نیورون کے کنیکشنز بھی اسٹرانگ تب بنیں گے اس پاتھ وے کے لیے, اس بیہیویئر کے لیے, جب آپ اس بیہیویئر کو ریپیٹ کرتے رہیں گے. تو پہلا جو ٹریگر ہے وہ بہت مشکل ہے, نیورو سائنس پوری بتا رہا ہوں. پہلا ٹریگر از دی ہارڈیسٹ ٹو ریزسٹ, دوسرا ٹریگر جو ہے وہ پھر ریزسٹ ہو جاتا ہے. اوکے, تو ڈٹرمینیشن ناٹ ٹو ریٹرن, اور ظاہر ہے کسی کے ساتھ زیادتی کی ہے تو ریسٹیٹیوشن آف وکٹمز رائٹس اور سیکنگ دیئر فارگیونیس, آپ ان سے معافی طلب کریں. جیسے میں نے ایسے بھی لوگ آج دیکھے ہیں, میرے ہی دوست, کہ انہوں نے کسی ٹیچر کے ساتھ زیادتی کی ہوتی تو آپ وہ ٹیچر کو ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کدھر ہے, میں اس سے معافی مانگوں گا. ظاہر ہے جب دین کی طرف آئے تو یہ اچھی بات ہے. اٹ مینس کہ آپ کی ریپینٹنس سنسیئر ہے, آپ ایک بندے سے معافی طلب کرنا چاہتے ہیں. اور پھر اگلی بات بتائی کہ the sin should be given up only for the sake of Allah, not for any other reason. Although any other reason valid ہے, consequences آپ دیکھ سکتے ہیں ایک چیز کے, اور وہ consequences سے موٹیویٹ ہو کے گناہ چھوڑا جا سکتا ہے. لیکن فائنلی آپ نے کہنا ہے کہ نہیں, میں اس لیے چھوڑ رہا ہوں کہ میرا رب اس سے ناراض ہے, یہ میں اللہ کے لیے چھوڑ رہا ہوں. اور پھر آپ دیکھیں اس میں برکت آتی, پھر آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے وہ آپ کو کتنی زیادہ ڈٹرمینیشن جو ہے وہ ملتی. کچھ حدیث اب آپ کے سامنے رکھتا ہوں. علی رضی اللہ عنہ سے مروی ایک حدیث ہے, اور اس کی سورس ہے التوبہ ابن ابی الدنیا 57. یہ میں آپ کو انشاءاللہ جب سلائیڈ شیئر کروں گا اس میں بھی آپ دیکھ لیں. موسیٰ ابن ابی حبیب رپورٹڈ علی ابن حسین, یہ حضرت علی وہ والے نہیں, علی ابن حسین. علی ابن حسین رحمہ اللہ, he said
verily repentance is only by action and turning away from the matter, repentance is not by speech alone. वही बात इन्होंने कर दी कि रिपेंटेंस एक्शन से शो की जाती। रिपेंटेंस की है तो चीज़ डिलीट करके दिखाओ, रिपेंटेंस की है तो फिर उस चीज़ को निकाल के दिखाओ अपनी ज़िंदगी से। अल्लाह को शो तो करो ना कि मैंने पहला एक्शन ले लिया, अब आगे आप मुझे सकत दें। रिपेंटेंस ऐसे तो नहीं होती ना कि हम रिपेंट कर लें मुंह से और उसके बाद वही एक्ट करते रहें और उसी में इन्वॉल्व रहें। तो ये तो बल्कि अपने आप को मज़ीद प्रॉब्लम में डालने वाली बात है। जैसे किसी के बहुत बुरे दोस्त हैं, वो रिपेंट करता है कि नॉट टू सिट विद देम, ज़ाहिर है कुछ बहुत बुरे दोस्त भी बन जाते हैं कभी, तो फिर रिपेंटेंस ये है कि आप उनमें ना बैठें, सीधी सी बात है, ठीक है ना। आप बिल्कुल कता तालकी ना करें, एटलीस्ट सलाम दुआ रखें ताकि शायद आपसे इम्प्रेस हो के दीन कबूल कर लें, लेकिन ये कि टोटली उनमें बैठना ये रिपेंटेंस के मुतरादिफ है। An-Nu'man ibn Bashir reported, I asked Umar sallallahu anhu about his saying repent to Allah with sincere repentance. ये सूरह तहरीम की आयत की तफसीर पूछी हज़रत उमर से। उमर said, it is a servant who repents from a sin and never commits it again. सिंसेयर रिपेंटेंस से उन्होंने क्या मुराद दी, तफसीर क्या बयान की कि वो गुनाह से तौबा करता है और उसके बाद कभी भी उसकी तरह वापस नहीं जाता। लेकिन एक और हदीस से साबित है कि एक शख्स जो है वो एक गुनाह में मुलविस होता है और वो गुनाह करता रहता है, एडिक्ट हो जाता है उस गुनाह का। जैसे कुछ लोग शराब के एडिक्ट हो जाते हैं, और आज के पुरफितन दौर में एक और एडिक्शन भी है ज़ाहिर है, तो वो लोग उसके एडिक्शन हो जाते, उसकी एडिक्शन हो जाती, वो उससे स्ट्रगल करते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए एक होपफुल हदीस है, लेकिन ज़ाहिर है कि हमें इतना फॉल्स होप भी कायम नहीं करना चाहिए कि हम डिफेंस मैकेनिज़्म बना लें कि लो जी हदीस मिल गई तो अब तो मैं तो मज़लूम हूँ, मैं तो छोड़ ही नहीं सकता इस बात को। लेकिन वो होपफुल हदीस ये है कि अल्लाह ताला को तव्वाबीन बहुत पसंद है। तव्वाबीन वो हैं जो तौबा करते रहते हैं, कॉन्टीन्यूसली करते रहते हैं, यहाँ तक कि टाइम आता है कि दे मीट अल्लाह सुब्हानहू व तआला। और इसको मैं रिलेट एक और हदीस से करूँगा। एक हदीस में आता है कि एक शख्स अल्लाह सुब्हानहू व तआला के सामने आएगा हिसाब देने। आपको पता है ना, अल्लाह इंडिविजुअली हिसाब लेगा, लोगों को सामने खड़ा करेगा और फिर लोगों से सवाल करेगा। The feet of son of Adam will not be able to move until he or she is able to answer 5 questions. और उनमें से एक सवाल है, जवानी में तूने क्या किया था। लोग कहते हैं जवानी रोल दो, कोई बात नहीं, जवानी में क्या इबादत करनी, एक सवाल है ये, क़यामत वाले दिन आपके नबी बता रहे कि जवानी में क्या किया था। बहरहाल हदीस ये है कि अल्लाह ताला उस शख्स को सामने बुलाएंगे, अल्लाह ताला उसको कहेंगे करीब आओ, वो करीब आएगा। ये मैं कॉन्टेक्स्ट बता रहा हूँ, एग्जैक्ट अल्फाज नहीं है, लेकिन हदीस का मफहूम ही है, करीब आएगा। अल्लाह कहेंगे और करीब आओ, करीब आएगा, यहाँ तक कि वो इतना करीब आ जाएगा कि अल्लाह ताला उसको एनगल्फ कर लेंगे, छुपा लेंगे बाकियों की नज़र से। और अल्लाह ताला उसे कहेंगे कि ऐ मेरे बंदे, तू एक गुनाह करता था और तेरा ये गुनाह मुझे पता है, लेकिन जिस तरह दुनिया में मैंने तेरा ये गुनाह छुपाया, आज इसी तरह मैं सबके सामने तेरा ये गुनाह छुपाता। अब ये बहुत होपफुल हदीस है। ये वो शख्स है जो बहुत स्ट्रगल कर रहा था एक गुनाह के साथ, लेकिन जाहिर है कि इससे हमने डिफेंस मैकेनिज़्म नहीं बनाना। अब अल्लाह जानता है गुनाह क्या है, आप कैसे श्योर हैं कि वही गुनाह है जो आप कर रहे हैं? इसकी तो कोई गारंटी नहीं ना, हो सकता है आपकी तो पकड़ हो जाए। एक गुनाह जिस पे आपका पूरा कंट्रोल है, आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन आप नहीं कर रहे, तो ये वो गुनाह नहीं है। ये कुछ ऐसे गुनाह होते हैं कि इंसान जो है बस बेबस भी हो जाता है, लेकिन खैर इसकी ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। पॉइंट होप है, होप देने के लिए बात सुना रहा हूँ, अल्लाह ताला छुपा ले। एक और हदीस को इससे रिलेट करता हूँ। एक हदीस में आता है कि वो लोग जो लोगों के गुनाह और ऐब छुपाते थे दुनिया में, अल्लाह क़यामत वाले दिन उनके ऐब छुपाएगा। तो लोगों के ऐब छुपाना ये एक बहुत बड़ी बात है, लेकिन जाहिर है कि कभी कभी लोगों के ऐब ज़ाहिर करने पड़ते हैं, वो एक अलग टॉपिक है कि कोई मुझसे किसी का रिश्ता मांगने आए तो ऐब बताना पड़ेगा भी कि ये इसकी ये बुरी आदतें हैं, देख लो, अगर अपनी बहन का रिश्ता करना है तो ये इसकी बुरी आदतें हैं, तो वहाँ पर ऑनेस्टी दिखानी पड़ेगी। परमिसिबल फॉर्म ऑफ बैक बाइटिंग है वो, 6 फॉर्म्स ऑफ बैक बाइटिंग परमिसिबल होती हैं। तो अल्लाह ताला उसको अपनी रहमत में घेर कर कहेगा कि जिस तरह दुनिया में मैं तेरे गुनाह छुपाता रहा, आज भी छुपाऊंगा। और वो शख्स कितना खुशकिस्मत होगा, आप सोचें, ठीक है ना, कि अल्लाह उसके गुनाह उस दिन भी छुपा रहा है। तो ये होपफुल चीज़ है एक कि वो शख्स ट्राई कर रहा था। पॉइंट इज़ वो ट्राई कर रहा था, वो शख्स नहीं था जो डिफेंस मैकेनिज्म बनाकर बैठा था और जानबूझ के गुनाहों में जाता था। ही और शी वाज ट्राइंग देयर लेवल बेस्ट, स्पेशली इन दिस एज ऑफ फितना, आज के पुरफितन दौर में। और एक बात याद रखें कि एक हदीस में आता है कि वो आँख जिसकी आँख से अल्लाह के डर से एक आंसू निकल आए,
تو اس آنکھ پر جہنم کی آگ حرام ہے۔ اور یہ بھی آج کے دور میں بہت مشکل چیز۔ کون ہے وہ جس کے آنکھ میں اللہ کے ڈر سے آنسو نکل آئے آج کے دور میں؟ ایسے نوجوان کی تو بہت کمی ہے آج کے دور میں۔ ہاں، بوڑھے لوگوں کو تو دیکھا ہے یہ کرتے روتے ہوئے، لیکن بڑا کم میں نے نوجوانوں کو ایسا کرتے دیکھا ہے کہ تنہائی میں وہ بیٹھے۔ پوری حدیث یہ کہ تنہائی میں بیٹھا ہے، تنہائی میں بیٹھے اس کو اس کے گناہ یاد آئیں اور گناہوں کو یاد کر کے اس کی آنکھوں سے آنسو